معزز ناظرین، اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان المبارک وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اور تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک اللہ رب العزت کا وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ کہا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ رب العزت کا۔ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں، یعنی جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزے رکھے گا تو اللہ رب العزت کی ذات کو پا لیتا ہے، جو کہ انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے پہلے دن کیا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا دن شروع ہوتے ہی جنت کی حوریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہیں، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العزت امت محمدیہ کو وہ کون سی 5 ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو نہیں عطا کی گئی۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی شیاطین کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور شیطان کو کہاں قید کر دیا جاتا ہے، اور اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے گناہ گار بندوں کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ معزز ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے اور رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے تو تم لوگ یہ تمنا کرو گے کہ پورا سال ہی رمضان المبارک رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت کو سال کے شروع سے لے کر رمضان تک سجایا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو رمضان کے پہلے دن سے جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے اوپر سے ہوا چلتی ہے، اور وہ حوریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رب العزت تو اپنے نیک بندوں میں سے کسی نیک انسان کو ہمارا شوہر بنا کہ جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں اور جو ہمیں دیکھے تو اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں۔ معزز ناظرین، اس حدیث کی گہرائی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے روزے دار کو کس قدر اجر و مقام عطا فرماتا ہے کہ جنت کی حوریں ان کو اپنا شوہر بنانے کی خواہش مند ہیں۔ معزز ناظرین، بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، تفسیر در منصور اور احادیث کی دوسری کتابوں میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے جنت کے دروغہ رضوان، جنت کے دروازے کھول دو، اور اے دوزخ کے دروغہ مالک، امت محمدیہ کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دو۔ اور اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، اس زمین پر اترو اور شیاطین کو قید کر لو، اور شیاطین کو توق اور زنجیروں سے جکڑ کر سمندر کے اندر پھینک دو، تاکہ یہ شیاطین میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کے روزوں میں فساد نہ پھیلائے اور ان کی عبادت میں خلل نہ پیدا کریں۔ معزز ناظرین، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت تمام شیاطین کو اس وجہ سے قید کر لیتا ہے تاکہ یہ شیاطین میرے بندوں میری راہ سے بھٹکا نہ سکیں اور میری رحمتوں سے دور نہ کر سکیں، اور میرے گناہ گار بندے رمضان المبارک میں میری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور میری رضا حاصل کر سکیں، تاکہ میں اپنی رحمت سے اپنے گناہ گار بندوں کو بخش دوں۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان 5 چیزوں کی جو خاص چیزیں اللہ رب العزت نے صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا کی ہیں، اور امت محمدیہ سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو یہ 5 چیزیں عطا نہیں کی گئی۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو نہیں ملی۔ نمبر 1، رمضان مبارک کی پہلی رات کو اللہ رب العزت ان کی طرف اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت فرمائے اس کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور نمبر 2، اللہ رب العزت نے امت محمدی کے روزے داروں پر یہ احسان فرمایا کہ شام کے وقت بھوک کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے
اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی خوبصورت ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ رب العزت جنت سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو وہاں پر موجود ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو اجرت دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور رمضان مبارک کے ہر دن کے اندر اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کو بخشش فرماتا ہے اور جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جب رمضان مبارک کی 29 رات آتی ہے تو پورے مہینے میں اللہ رب العزت نے جتنے لوگوں کی بخشش فرمائی ہوتی ہے ان کے برابر اس ایک رات میں اللہ رب العزت گناہ گاروں لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے کہ جس نے اپنا کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، اس کو پورا اجر دیا جائے گا۔ تو اس پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری دن تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی رات میں جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اور جو شخص ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ نمبر 3، اللہ رب العزت سے جنت طلب کرنا۔ اور نمبر 4، جہنم سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا ہر ایک لمحہ عبادت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر برائیوں سے ہماری نجات فرمائے۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان کرے اور ہمیں محمد و آل محمد کا محب رکھے، آمین۔